بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبدالحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں. تو آئیے ناظرین، ہم آپ مل کر اپنی اس بزم میں ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ مسرت کا باعث ہے، لہذا ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمیں جو ہے دعوت دی. بارک اللہ فیکم. ناظرین، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس نشست میں ہمارے موضوع کا، تو غالباً آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات کہ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے ایک انتہائی اہم اور نازک ترین موضوع کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور وہ موضوع یہ تھا کہ مرد و زن کی جو عائلی اور گھریلو زندگی ہے، اس میں جو مشکلات پیش آیا کرتی ہیں، ان مشکلات کی وجہ سے بعض اوقات یہ زندگی دونوں کے لیے سکون و اطمینان کا اور مسرتوں کا سبب بننے کی بجائے الٹا یہی رشتہ دونوں کے لیے، پھر ان کے بچوں کے لیے عذاب اور وبال جان بن جایا کرتا ہے. اور یہ مشکلات یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جس انسان کو خود اپنے گھر میں سکون نصیب نہ ہو، پھر بتائیے کہ وہ بیچارہ اس دنیا میں کہاں جائے گا. لہذا گھریلو زندگی سے متعلق اور میاں بیوی کے رشتے سے متعلق مشکلات کا حل کہاں تلاش کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے ہمیں ہر چیز کا حل، اور بالخصوص چونکہ یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، تو گھریلو مشکلات کا حل ہمیں دینی تعلیمات میں ہی تلاش کرنا ہے. تو آئیے اسی مقصد کے لیے ہم آپ مل کر رجوع کرتے ہیں اپنے مہمان کی جانب. تو شیخ، گھریلو معاملات میں، گھریلو زندگی میں مشکلات، شریعت کی روشنی میں ان کا حل اور ان مشکلات سے نجات ارشاد فرمائیے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود و سلام کے بعد، پچھلی ملاقات میں جو ہے یہی جو ہے موضوع ہمارا تھا، اور اس موضوع سے متعلق جو ہے بہت ساری جو ہے باتیں ہو چکی تھیں، جن میں جو ہے کچھ اہم قواعد یا اسباب بتائے گئے تھے جو مشکلات کے بنتے ہیں اور ان کے جو ہے علاج ہے. اسی طرح جو ہے ان اسبابوں کا ذکر کیا گیا تھا جو شوہر کی طرف سے جو ہے پائے جاتے ہیں، اور جس کے بنا پر کیا ہے مشکلات جو ہے پیش آتی ہیں. اور غالباً جو ہے اکثر جو ہے اسباب کا ذکر ہو چکا تھا جو شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے باقی رہ گئے تھے، جن میں سے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ اپنے اہل عیال، بال بچوں کے ساتھ کیا ہے سختی کرنا ہمیشہ. ایک تو ہوتا ہے کہ اپنی بیوی، اپنی عورت کے ساتھ جو ہے سختی کرنا، اس کی تفصیل ہو چکی ہے. ادھر مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے سختی کرنا، اور جو ہے جسے کہتے ہیں بد اخلاقی کا کیا ہے مظاہرہ کرنا. گھر سے باہر تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں، خوش اخلاقیاں ہیں، مسکراہٹیں، گھر میں قدم رکھتے ہی وہی آدمی جو ہے وہ کوئی اور شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اس سے جو ہے انسان جو ہے اپنے بچوں کے دلوں میں کیا ہے بہت اچھا جو ہے نہیں بنتا ہے، بلکہ قدر و منزلت اس کی کم ہو جاتی ہے. ہونا ہی چاہیے کہ انسان جیسے اپنے دوست احبابوں کے ساتھ باہر جو ہے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، ویسے ہی گھر میں پیش آئے، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، کیونکہ گھر والے سب سے زیادہ حقدار ہیں آپ کے یہ اچھے اخلاق کے. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. یاد رکھو تم میں سے سب سے زیادہ خیر فضیلت والا وہ ہے، اللہ رسول کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے زیادہ خیر فضیلت والا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو. اور یاد رکھو میں سب سے اچھا ہوں تم میں اپنے اہل والوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے. تو الغرض یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے کہ بچوں کے ساتھ
اولاد کے ساتھ بے جا سختی کرنا اور ہمیشہ سختی کرنا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، یہ جو ہے بہت ساری مشکلات کے جو ہے سبب جو ہے بنتا ہے. گھر اس سے جو ہے خراب ہوتا ہے، گھر میں سکون جو ہے نہیں پایا جاتا، بچوں جو ہے کہ دلوں میں جو ہے اس کا کیا ہے بہت ہی برا جو ہے اثر پڑتا ہے. جی اسی طرح اگر لیا جائے تو ایک اور جو ہے سبب ہے جو مشکلات کا جو ہے بنتا ہے شوہر کی طرف سے، کہ شوہر بیوی کی جو ہے نفسیاتی معاملات کا لحاظ نہیں رکھتا. جی خاص طور پر اگر جو ہے شوہر کو جو ہے کسی چیز کی فرمائش ہو، مخصوص کھانا ہو، مخصوص کام ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں ملاقات کی، خاص ملاقات ہم بستری کی ضرورت ہو، تو بہت سارے شوہر ایسے ہیں جو سامنے بیوی کی نفسیات کا، اس کے صحت کا اور اس کے مزاج کا خیال نہیں رکھتے. صحیح. انسان ہمیشہ ایک مزاج اور ایک جو ہے اس کا جو ہے نفس نہیں رہتا، بلکہ جو ہے حالات، بیماری یا دوسری وجہ سے کیا ہے اس کی کوئی نفسیات جو ہے تفکرات، جی کوئی فکر پریشانیاں. بدلتی رہتی ہیں. صحیح ہے. تو اسی لیے جو ہے اب فرض کیجئے بیوی کو خبر ملی کہ بھئی اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، خدا جی نخواستہ، جی یا اور کوئی ایسا معاملہ ہے. اب شوہر جو ہے وہ اپنی خواہشات کی فکر میں رہے، تو یہ چیزیں، یہ غیر اخلاقی معاملات تصور کیا جائے گا. جی. تو اس چیز سے جو ہے شوہر اپنے آپ کو بچائے، بلکہ سامنے والے کی جو ہے نفسیات کا اور اس کی جو ہے مجبوری کا لحاظ رکھے بیوی کا. جی ورنہ اگر لحاظ نہ رکھے تو ظاہر سی بات ہے مشکلات کی جو ہے سبب بن سکتے ہیں. فرض کیجئے کہ اگر شوہر خود پریشانی میں مبتلا ہو اور بیوی اس سے کچھ تقاضا کرے، فرمائش کرے، تو یہ کتنی بری بات ہوگی. کہ فرض کیجئے شوہر کو خبر ملی کہ بھئی تمہیں ملازمت سے برخاست کر دیا گیا، چھٹی دے دی گئی، اب وہ پریشان ہے. تو ایسے میں اس کے ساتھ جو رویہ اور سلوک روا رکھا جانا چاہیے، تو یہی معاملہ دوسری طرف بھی ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. تو ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھ کر قدم اٹھانا، زبان سے کوئی بات نکالنا، یہ گویا کامیابی کی ضمانت ہے. اور اگر اس چیز کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر مشکلات بڑھتی ہی چلی جائیں گی. تو یہ بھی ایک چیز ہو گئی کہ جو سبب بنتی ہے گھریلو مشکلات کا، کہ بیوی کی نفسیات کا اگر شوہر خیال نہیں رکھتا. گفتگو ہو رہی کہ شوہر کی طرف سے جو مشکلات پیدا ہوا کرتی ہیں، تو شوہر اگر خیال نہیں رکھتا بیوی کی نفسیات کا، کہ ظاہر ہے کہ ہنسی کے موقع پر انسان ہنسے گا، جی غم کے موقع پر انسان جو ہے وہ دکھی ہو جائے گا، غمگین ہو جائے گا، روئے گا. تو موقع محل کے لحاظ سے جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے تو اسے ملحوظ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے تعلقات کو خوشگوار رکھنے کی خاطر. اور کچھ فرمائیے گا. جی ایک سبب اور بنتا ہے جو شوہر کی طرف سے مشکلات کے لیے، وہ یہ کہ بے جا بلا ضرورت جو ہے اپنا وقت زیادہ کیا گھر کے باہر گزارنا. جی ایک تو ہوتا ہے کہ ضرورت کے لیے آدمی ڈیوٹی کے لیے جائے، کام کے لیے جائے، کچھ سامان وغیرہ جو ہے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے خریدنے، اپنی جو ہے ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر جائے. اس میں کوئی مذاق کا کوئی حرج نہیں. لیکن بلا ضرورت جو ہے فضول وقت جو ہے ہونا ہی چاہیے کہ شوہر کو باہر نہ گزارے، بلکہ فضول وقت جو ہے گھر میں یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ باہر جا کر جو ہے گزارے. یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اگر شوہر گھر میں وقت نہ دے اور جو ہے فضول وقت جو ہے باہر اپنے دوست احبابوں میں تنہا جا کے گزار دے، تو بچے جو ہے اس سے جو ہے ایک بہت اہم چیز سے محروم رہ جائیں گے، اور وہ کیا ہے باپ کی جو ہے نگرانی. اور جب باپ کی نگرانی بھی اور شفقت بھی، جی شفقت اور محبت بھی. اسی لیے اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کے علاوہ، نماز آپ نے پڑھ لی مسجد جماعت میں، نماز کے لیے آپ گھر کے باہر جاتے، لیکن نماز کے بعد آپ جو ہے گھر میں جو ہے سیدھا لوٹ آیا کرتے تھے. جو وقت آپ کا ہوتا فاضل وقت، وہ جو ہے آپ گھر میں گزارا کرتے. اور گھر میں کس کام میں گزارتے؟ بیٹھے نہیں رہتے، صرف آرڈر نہیں کرتے، بلکہ آپ جو ہے گھر والوں کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں. سبحان اللہ. گھریلو کاموں میں کپڑا اگر سلنا ہے، کچھ کرنا ہے، سوئی کا استعمال کرنا ہے، دھاگے کا استعمال کرنا ہے، تو آپ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے. جوتوں چپل کے جو ہے کوئی معاملہ آتا ہے اس کی صفائی اس کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے. یہاں تک کہ گھر کی صفائی ستھرائی آپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے. تو یقیناً جو اگر یہ چیز جو ہے آج شوہر میں پائی جائے، ایک شوہر میں، تو کبھی جو ہے کوئی مشکلات جو ہے زیادہ جو ہے گھر میں جو ہے نہیں پیش آئے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات، پھر ان کے علاوہ مزید یہ کہ صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد جو کہ ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر قربان ہونے کے لیے آمادہ رہا کرتے تھے. جی خدمت کے لیے حاضر ہیں، زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آنکھ کا اشارہ بھی کر دیں
تب بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیے اور معمولات دیکھیے اور طور طریقے دیکھیے کہ آپ کا کپڑا پھٹ جاتا ہے تو سوئی دھاگا لے کر خود اس میں پیوند لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا پھٹ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنا جوتا گانٹ رہے ہیں، خود ہی اس کی مرمت کرتے تھے۔ اور یوں یہ تو اپنا جوتا اپنا کپڑا، گھریلو کاموں میں بھی جو خالصتاً گھریلو کام ہیں عورتوں کے کرنے کے، آج اگر کوئی گھریلو کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیوی کا غلام ہے، غلام ہے، اعوذ باللہ۔ اور یہ کیسا آدمی ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے یہ جو ہے کام ہاں، کیا انہوں نے۔ گھریلو کام کاج جو عورتوں کے کرنے کے ہیں خالصتاً، تو ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم الانبیاء والمرسلین، جو کہ اللہ کے محبوب، وہ گھریلو کاموں میں اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ اور پاکیزہ تعلیمات میں بھی اگر ہم نمونہ اور اسوہ حسنہ اگر اس چیز کو ہم اپنے لیے نہیں بنائیں گے تو پھر اور کس کو ہم اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائیں گے، اور کامیابی پھر ہمیں کہاں سے اور کیسے نصیب ہو سکے گی؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری آج جو ہے ہمارے اوپر نہیں، پوری امت کی ذمہ داری آپ پر تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ گھر میں وقت جو ہے دیا کرتے اور جو ہے گھر والوں کے کاموں میں کیا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ جی تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس معاملے میں خاص طور پر جو شوہر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنا اسوہ، اپنا نمونہ اور اپنے لیے جو ہے قدوہ بنائے ہیں۔ جی، گھریلو زندگی کے معاملے میں۔ بالکل۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ اس سلسلے میں کہ جو مشکلات شوہر کی طرف سے پیش آئے کرتی ہیں یہ آپ جی ایک آخری جو ہے ذکر کر دیا جو مشکل جو ہے شوہر کی طرف سے بسا اوقات پیش آتی ہے، اگر جو ہے شوہر کو جو ہے دوسرے نکاح کا کیا ہے رغبت ہے، یعنی ایک نکاح ہو چکا ہے، دوسرے نکاح کی اگر رغبت ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ شریعت نے حق دیا ہے شوہر کو، بشرطے کہ عدل انصاف کر سکے، بشرطے کہ عدل انصاف کر سکے، اور عدل انصاف سے مراد ادھر کیا ہے، خرچ وغیرہ کرنا ہے۔ جہاں تک معاملہ دل کا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرتا، لیکن اس کو بھی دل کا جو معاملہ ہے اس کو ظاہر نہ کرے، ظاہری معاملے میں انصاف ہو، ظاہری معاملے میں انصاف ہو۔ اگر ایک شوہر یہ سمجھتا ہے تو آگے قدم اگر بڑھانا چاہے دوسرے نکاح کے لیے، رب سے توفیق طلب کرتے ہوئے استخارے کے بعد، تو شریعت نے اسے کیا ہے حق دیا ہے، روکا نہیں، 2 ہو 3 ہو 4 تک جو ہے شریعت نے اجازت دی ہے۔ مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب جو ہے پہلی بیوی کیا ہے اس سے انکار کرتی ہے اور جو ہے روکتی ہے۔ صحیح بات ہے، عورت کی فطرت ہے، نہیں پسند کرتی، لیکن حد سے زیادہ تجاوز کر جانا اس میں یہ جو ہے غلط ہوگا۔ جی، اسے روکنے میں، شوہر کو روکنے میں، روکے سمجھائے، ٹھیک ہے تمہارا حق ہے، تمہاری یعنی عورت کی فطرت ہے، اس سے جو ہے انکار نہیں کرتے، لیکن اگر شوہر تب بھی جو ہے بات نہ مانے اور جو ہے نہ رکے تو خاموش رہ جائے، اور بیجا سختی یا بہت زیادہ معاملے کو جو ہے طول دینا مناسب نہیں، کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے، عورت کیا ہے نعوذ باللہ بہت خطرناک مرحلے تک پہنچ جاتی ہے۔ خطرناک مرحلہ یہ کہ تم نے جو ہے ایک چیز کا جو شریعت میں اجازت ہے تم نے اس کا انکار کر دیا، یعنی شوہر کو اجازت دی گئی ہے۔ یہ خطرناک مرحلہ گویا دین کے معاملے میں جو ہے کہ جو چیز جائز ہے تو اس پہ رکاوٹ کھڑی کرنا، ہو سکتا ہے شوہر کے ساتھ مجبوری ہو، اس کی جو ہے یعنی نفسی خواہشات وغیرہ جو ہے ایک پر جو ہے پوری نہیں ہو، دوسری کچھ مجبوریاں ہو تو کرنا چاہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی بعض اوقات اولاد کی خواہش ہے جو کہ فطری چیز ہے، اور پہلی سے اولاد نہیں ہے یا بیمار ہے، بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہے، یہ بہت طویل موضوع ہے، جی ہاں، لیکن ایک سبب یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ اس معاملے میں دانش مندی ہو۔ جی صحیح ہے، اسی پر میں سمجھنا کہ اکتفا کیا جائے شوہر کی طرف سے جو مشکلات پیش آتی ہیں جو سبب بنتے ہیں، اور بہت سارے لیکن کچھ یہ اہم تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر مرد کو، ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے اپنی اصلاح کی جو ہے توفیق دے۔ درست، فی الحال وقفہ لے لیں۔ جی ناظرین کرام، لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے مہمان کی جانب رجوع کیا جائے تاکہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے مفصل گفتگو فرمائی کہ گھریلو زندگی میں مشکلات جن کا تعلق شوہر سے ہوا کرتا ہے، تو اس بارے میں گفتگو ہوئی۔ اب ہم آپ سے گزارش کریں گے
کہ یقیناً مشکلات تو بیوی کی طرف سے بھی بالکل ہوتی ہوں گی. ایسا تو نہیں ہے کہ دونوں میں سے بس کہ یک طرفہ معاملہ ہے. کمزوریاں ہر ایک میں ہوا کرتی ہیں, فرشتہ تو کوئی نہیں ہے. لہذا چند ایسی مشکلات کہ جو بیوی کی طرف سے سامنے آیا کرتی ہیں, تو اس بارے میں کچھ تذکرہ فرمائیے گا. جی, بیوی کی طرف سے جو مشکلات شوہر کے لیے پیش آتی ہیں, جو مشکلات کے سبب بنتی ہیں بیوی کی طرف سے, ان میں سے اگر دیکھا جائے تو ایک سبب یہ بھی بنتا ہے کہ شوہر کی جو ہے زیادہ اہمیت نہ دینا. یعنی صحیح. مقصد یہ کہنے کا کہ شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا, اہتمام کرنا, اور اس کی جو ہے نفسیاتی خواہشات کو جو ہے پورے کرنے میں جو ہے ساتھ نہ دینا, جی یہ ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے مشکلات کا. جی ہونا یہ چاہیے کہ بیوی جو ہے ہمیشہ جو ہے اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے, اور خوش کرنے کا ایک بہت ہی مناسب اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی شوہر کے سامنے جائے, شوہر اس کے سامنے یا موجود ہو, خاص جب تنہائی ہو, رات کا وقت ہو, تو بننے سنورنے کی جو ہے کوشش کرے. اگر یہاں تک کہ خوشبو استعمال کرنا چاہے شوہر کے لیے مثال کے طور پر گھر میں رہتے ہوئے, جی, اس میں کوئی مساکہ کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ پسندیدہ چیز ہے. جی. اچھے کپڑے جو ہے شوہر کے لیے جو ہے پہنے, بننے سنورنے کی کوشش کرے. اور اگر کبھی شوہر نے جو ہے طلب کیا بیوی کو جی کسی کام کے لیے, اپنی خواہشات کے لیے, اور بیوی کا دل جو ہے نفسی حالت جو ہے صحیح نہیں, تب بھی کوشش کرے بیوی کیا ہے اس کا ساتھ جو ہے دے دے اور اس کی بات کو جو ہے مان لے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح یا حتى ترجع. کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو بلایا بستر پر, لیکن جو ہے وہ نہیں آئی, جی یعنی کوئی مجبوری نہیں, کوئی شرعی عذر نہیں, کوئی کام نہیں, بس نہیں آئی, اس کی کسی بات پر جو ہے ضد, صحیح ہے. تو وہ اگر ناراض ہو کر سو جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے, تو صبح تک جو ہے فرشتے اس عورت پر کیا ہے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. جی, تو بہت نازک معاملہ ہے. بہت ہی نازک معاملہ ہے. جی اگر جو ہے عورت حاضر نہ ہو اور جو ہے شوہر کی خواہش پوری کرنے کے لیے جو ہے حاضر نہ ہو, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نافرمانی ہے, اور ایک ایسی نافرمانی ہے کہ فرشتے جو ہے ایسی عورت پر جو ہے لعنت بھیجتے ہیں جب تک کہ جو ہے صبح نہ ہو جائے. تو عورت جو ہے اس چیز سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بچائے, ورنہ جو ہے بہت سارے مشکلات جو ہے اس میں جو ہے پائے جائیں گے. جی, اس میں گھریلو مشکلات بھی پیدا ہوں گی. جی, اس میں شوہر کے لیے اخلاقی بگاڑ بالکل کا سبب بھی یہ چیز بن سکتی ہے. بالکل. جی, ایک اور سبب اگر دیکھا جائے تو جو بیوی کی طرف سے مشکل یعنی مشکل کا سبب بنتا ہے, وہ یہ کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنا. جی اطاعت فرما برداری شوہر کی بیوی پر کیا ہے واجب ہے جائز معاملات میں. صحیح ہے. ہاں, حرام کام یا حرام معاملات میں جو ہے فرض ہے کہ وہ نہ مانے, جی, اور جائز معاملات حلال چیزوں میں, جائز معاملات میں بیوی پر فرض ہے, واجب ہے کہ اپنے شوہر کی جو ہے ہر بات کو مانے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تاکیدی انداز سے کیا ہے بتایا ہے کہ جو ہے شوہر پر کیا ہے, بیوی پر کیا ہے شوہر کی اطاعت جو ہے واجب اور لازم ہے. جی, فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا, جھکنے کا کسی کے سامنے, جی, تو سب سے پہلے میں عورت کو حکم دیتا اور اسے اجازت دیتا کہ اپنے شوہر کے لیے کیا ہے جھکے اور جو ہے سجدہ کرے. جی, یعنی کسی غیر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے جھکنا, جی, کسی کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے, جی, شرک میں داخل ہے, انسان کو جو ہے کفر تک جو ہے پہنچا دیتا ہے. جی, تو آپ سے فرمایا اگر اجازت دیتا, یہ چیز تو ناممکن ہے, لیکن اگر جائز ہوتا جی, تو سب سے پہلے میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کی عزت کے لیے, اس کی باتوں کو ماننے کے لیے, اس کے مقام و مرتبہ کے لیے کیا ہے اس کے لیے جھکے اور جو ہے سجدہ کرے. تو یہ بہت ہی تاکیدی انداز آپ نے جو ہے اپنایا, صرف یہ بات ثابت کرنے کے لیے
عورتوں کو جو ہے بتانے کے لیے بیوی کو کہ اپنے شوہروں کی جو ہے باتوں کو مانیں اور جائز معاملات میں جو ہے ان کی اطاعت جو ہے کیا جی کریں. اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھا کریں. جی اسی لیے اگر دیکھا جائے تو دو مثالیں مناسب سمجھتا ہوں ادھر جو ہے بیان کر دی جائے جی جس میں اطاعت جو ہے لازمی ہے. صحیح. پہلی یہ ہے کہ گھر سے باہر بیوی شوہر کے بغیر اجازت کے جو ہے نہ نکلے. جی یعنی ہر شوہر جو فطرت سلیمہ پر ہے، صحیح ہے. جسے کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کو خوف رکھتا ہے، وہ کبھی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا کہ بغیر اجازت کی بیوی کیا گھر کے باہر نکلے. جی اور یہ اس کا حق ہے. صحیح ہے. یہ اس کا حق ہے. تو اسی لیے اگر بیوی بغیر اجازت کے شوہر کے گھر کے باہر نکلتی ہے تو اس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی. جی ٹھیک ہے شوہر نہیں دیکھ رہا ہے مثال کے طور پر، لیکن اللہ کے ساتھ کیا ہے دیکھ رہی ہے. قیامت والے دن اس کا حساب و کتاب جو ہے دینا ہوگا. اور ظاہر سی بات اگر شوہر کو معلوم پڑ جائے کہ میری بیوی بغیر اجازت کے مجھ سے جو ہے گھر کے باہر نکلتی ہے، وہ ناراض ہوگا. جی اور جب ناراض ہوگا تو جو ہے مشکلات جو ہے اور بھی جو ہے اس کے دروازے کھل جائیں گے. جی دوسری مثال یہ ہے کہ اطاعت کی، یعنی کیسے جو ہے اسلام نے تاکیدی حکم دیا ہے اطاعت کا. ایک دوسری مثال یہ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے بیوی کیا ہے نفلی روزوں کا اہتمام نہ کرے. جی یعنی خالصتاً عبادت ہے نفل روزہ، اس بارے میں بھی بغیر شوہر کی اجازت ضروری ہے. لازم ہے. یعنی تعجب ہوگا شاید کچھ لوگوں کو، لیکن یہ شرعی حکم ہے. صحیح. اللہ کہ اگر فرض روزہ ہے، فرض روزہ رمضان کا روزہ ہے یا رمضان کی قضا کا روزہ ہے. اگر رمضان کے روزے چھوٹے مثال کے طور پر اس کا قضا کرنا ہے اور صرف اتنا ہی وقت باقی ہے کہ اب اگلا رمضان آ جائے گا، تو ادھر اجازت کی ضرورت ہے. ورنہ عموماً جو ہے نفلی جو روزے ہیں ان معاملات میں کیا ان نفلی روزوں کے لیے شوہر اگر موجود ہے مثال کے گھر پر تو ضروری ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر جو ہے نہ رکھے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه. عورت نفلی روزے اس وقت نہ رکھے اگر اس کا شوہر اس کے پاس موجود ہے، بشرطے کی جو ہے اس سے اجازت جو ہے لے لے. جی اگر اجازت لے لیے اس کے پاس موجود یعنی گھر میں ہے، سفر میں نہیں، سفر میں نہ ہو، پردیس میں نہ ہو. اور جو ہے جیسے کہ عموماً جو ہے شوہر ادھر ہے اور جو ہے بعض لوگوں کی بیویاں ان کے وطن میں ہیں تو ادھر جو ہے ضرورت نہیں. لیکن اگر شوہر موجود ہے گھر میں، اسی جگہ پر اسی شہر میں ہے، اس کا آنا جانا گھر میں برابر لگا ہے تو اس کی اجازت کی جو ہے ضرورت ہے. تو یہ جو ہے دو مثالیں تھیں کہ کتنی جو ہے تاکیدی حکم ہے عورت پر جو ہے شوہر کی جو ہے اطاعت جو ہے کرنا. صحیح ہے. اور یعنی شوہر کی نافرمانی کرنا یہ مشکلات کے سبب تو بنتے ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور ویسے بھی انسان اگر سوچے کہ اگر انصاف پسندی سے کام لیا جائے کہ ایک شخص دن بھر گھر سے باہر کس قسم کے حالات ہیں اور اپنا خون پسینہ بہایا، ساری دنیا سے سارے زمانے سے ٹکر لی اور قدم قدم پر، یعنی سب کچھ اپنی مرضی سے تو نہیں ہوتا گھر سے باہر، ہے نا، بہت کچھ خلاف مزاج باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. اور یوں دن بھر سارے زمانے کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے بعد جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچے اور وہاں اس کی مرضی نہ چلے، اور یہ اتنی تکلیف جو باہر اٹھا رہا ہے دن بھر، یہ کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے، ان کے لیے لقمہ اور روٹی کمانے کے لیے، روزی روٹی کی خاطر. تو جن کا پیٹ بھرنے کے لیے انسان خود کو دن بھر ہلکان کیے رکھے، جب اپنے گھر پہنچے تو وہاں جو ہے وہی لوگ اس کی عزت نہ کریں، اس کی بات نہ مانیں، کوئی اس کی سننے والا نہ ہو، وہاں چلتی ہو کسی اور کی، تو یہ چیز انصاف کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تو خلاف ہے ہی. جیسے آپ نے ابھی یہ گفتگو کی ہے کہ وہاں شوہر کی مرضی کو فوقیت دی جائے گھریلو زندگی میں اور اس کے اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کیا جائے. جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب ما حفظ اللہ، کہ جو اللہ کی نظر میں جو پاکیزہ عورتیں ہیں وہ مومن عورتیں جو کہ قانتات یعنی فرما بردار، اپنے رب کی بھی فرما بردار، اپنے شوہر کی بھی فرما بردار. پھر اسی آیت میں آگے حافظات للغیب بما حفظ اللہ کہ جو آپ نے تذکرہ کیا تھا گھر سے باہر نہ نکلیں بغیر اجازت، تو حافظات للغیب کے مفہوم میں یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت، اس کے شرف اور اس کے مال اور اس کے بچوں کی حفاظت کرنے والی. تو یہ چیز بھی شامل ہے کہ گھر سے باہر نکلنا بلا اجازت وہ یہ شرف اور عزت کا معاملہ ہے. یہ تو یہ تمام چیزیں کہ شوہر کی فرما برداری کی جائے، اسی میں گھریلو زندگی میں سکون و اطمینان اور خیر و خوبی کا سامان
پوشیدہ ہے، اور مزید کوئی ایسی مشکل جس کا سبب عورت بنتی ہو؟ جی، وہ یہ ہے، دوسرا ایک سبب اور بھی بنتا ہے عورت کی طرف سے مشکلات کا، جی کہ اگر کسی چیز کی کمی ہو، مثال کے طور پر، یا کوئی بھی جو ہے مشکل پیش آ جائے، تنگی آ جائے، تو اس کے حل کے لیے ضد کرنا اور جو ہے اپنی جو ہے خواہش کو زبردستی شوہر سے پورا کرانا۔ یعنی مثال کے طور پر جو ہے اگر جو ہے کسی سامان کا مطالبہ کیا عورت نے اپنی جو ہے جسے کہتے ہیں شوہر سے، لیکن شوہر نہیں لا سکا وقت کی کمی کی وجہ سے، صحیح، یا جو ہے پیسے مال کی تنگی کی بنا پر، تو اب ادھر جو ہے عورت کو چاہیے کہ سختی نہ کرے، بلکہ اس کے مجبوری کا کیا ہے لحاظ رکھے، اور جو ہے اپنی ضد کو جو ہے پوری کرنے کی جو ہے کوشش نہ کرے، کیونکہ جیسے کہ بات گزر کی اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الرفق ما كان في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه، کہ نرمی جب کبھی کسی بھی معاملے میں پائی جائے تو اس معاملے کو کیا ہے خوبصورت اور سنوار دیتی ہے۔ جی بے شک، اور جب بھی نرمی کسی معاملے سے، کسی بھی معاملے سے اٹھ جائے اور سختی پائی جائے تو وہ معاملہ کیا ہے بگڑ جاتا ہے اور بدصورت ہو جاتا ہے۔ جی بے شک، تو اگر جو ہے شوہر نے جو ہے آپ کی خواہش، آپ کے جو ہے مطالبے کو پورا نہیں کیا بیوی کے، تو ادھر جو ہے نرمی سے جو ہے اس معاملے کو حل کیا جائے، سمجھایا جائے کہ ہم اس کی ضرورت ہے، جتنا جلدی ہو سکے لا کر دے دو، اور اگر اس کے اندر استطاعت نہیں تو صبر سے، ضبط نفس سے جو ہے عورت جو ہے کام لے، ورنہ اگر جو ہے اس نے ضد کیا اور جو ہے شوہر کی جو ہے نفسیات کا جو ہے خیال نہیں رکھا، لحاظ نہیں کیا، یقیناً جو ہے مشکلات کے دروازے ادھر کیا ہے کھل جاتے ہیں، نفسیات کا یا مجبوریوں کا، مجبوریوں کا، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، بھی ٹریفک میں دیر ہو گئی اور راستے میں ہزار باتیں ہوا کرتی ہیں، تو بہت سی عورتیں یوں اس لیے بھی جھگڑا پیدا کرتی ہیں کہ ابھی دیر سے گھر آئے، کیوں دیر سے گھر آئے؟ جی بالکل بالکل، تو بہت سے اسباب معقول یعنی حد تک جو ہے انسان کو سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ جی البتہ اگر یہ کہ روزانہ اور محسوس ہو کہ بھئی یہ تو دیر سے آتا ہے ہمیشہ ہی، تو پھر ہم اس سے پہلے یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ زیادہ وقت انسان کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ تو یہ باتیں ہو گئی کہ جناب جو مشکلات بیوی کی طرف سے پیش آیا کرتی ہیں، جی تو ان میں سے ایک مشکل یا ایک سبب آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ بات بے بات شوہر کو، بیوی کو شوہر کے سامنے زبان درازی، تلخی جی جی اور تیزی اور تندی اور بد اخلاقی، ان چیزوں سے گریز انتہائی ضروری و لازمی ہے۔ جی اور اس کے علاوہ کوئی سبب جو بیوی کی طرف سے پیش آتا جی ہو؟ گھر کی صفائی کو اہتمام نہ دینا، جی یعنی گھر کی اگر دیکھا جائے ذمہ داری عورت پر ہے، صحیح ہے، جی شوہر کی جو ذمہ داری گھر کی تو ہے، لیکن زیادہ ذمہ داری باہر کی، باہر سے جو ہے باہر کے معاملات کو شوہر سنبھالے جی اور گھر کے معاملات کو کیا ہے عورت جو ہے سنبھالے۔ جی کہ جو معاشی معاملات ہیں، روزی روٹی کمانے کے معاملات گھر سے باہر ظاہر ہے، اس کے لیے تگ و دو کی جائے گی، وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، جبکہ گھر کو بنانا، سنوارنا، سجانا، جی درست رکھنا، یہ جتنے بھی گھریلو معاملات ہیں، بیوی کو خاتون خانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی جی بالکل، خاتون خانہ، اور جب بھی رشتے کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی سلیقہ مند ہو، پابند صوم و صلاۃ ہو، اور یہ گھر کہ سنبھالنے کی جو ہے امور خانہ داری میں مہارت ہو، مہارت ہو۔ امور خانہ داری، تو خانہ داری یعنی گھر کو سنوارنا، درست رکھنا، اگر اس سلسلے میں غفلت اور کوتاہی کا مظاہرہ کیا جائے گا تو پھر معاملات بگڑیں گے۔ جی پوری محنت کرنی جی چاہیے ہاں، بیوی کہ کو دن بھر گھر کے کی- بعد آدمی گھر آیا اور دیکھا کہ یہ چیز ادھر پڑی ہے، وہ ادھر پڑی ہے، کوئی چیز سلیقے سے صحیح نہیں بات ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا موڈ خراب ہوگا، مزاج بگڑے گا، تو پھر حالات بھی بگڑیں گے۔ بالکل بالکل جی۔ اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ایک سبب یہ بھی بنتا ہے کہ عورتوں میں یا عورت کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، کہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں سہیلیوں کو اور پڑوسن کو جو ہے اپنے گھر میں جو ہے ہمیشہ زیادہ وقت جو ہے بلا کر بٹھا لینا۔ جی، خاص طور پر ایسی عورتیں جو سوشل ورکر قسم کی ہوتی ہیں، جی جی تو ان کی طرف سے یہ دعوت اور میٹنگز کے سلسلے، لیکن فی الحال ایک اجازت آپ کی ہو تو وقفہ لیتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ ناظرین کرام، لیتے ہیں مختصر سا وقفہ اور ہم جلد ہی حاضر خدمت ہوں گے، لہذا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آئیے مہمان کی طرف رجوع کیا جائے
تاکہ اب اس موضوع کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ بعض اوقات بیوی کی طرف سے جو چیز مشکلات کا، گھریلو زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کا سبب بنا کرتی ہے، تو ایک چیز یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ فرض کیجئے کوئی ایسی عورت ہے کہ جسے اپنی سہیلیوں سے ملاقاتوں اور میل جول کا بہت شوق رہتا ہے، اور یہ کہ یا بالخصوص یہ کہ معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت ہے کہ جیسے کوئی سوشل ورکر ہوا کرتی ہے۔ اب شوہر جب بھی گھر آئے، بچے جب بھی گھر آئے، تو وہاں تو ایک ہجوم ہے، بھیڑ لگی ہوئی۔ اب ایک کمرے میں بند ہو کے بیٹھے رہیں سارا دن، پھر غصہ آتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، یعنی جو ہے ہر چیز کسے کہتے ہیں، حد ہیں اور حدود ہوتے ہیں۔ ادھر مقصد یہ نہیں کہ عورت جو ہے ساری اپنی سہیلیوں سے تعلقات ختم کر دے، کسی کو گھر میں آنا نہ دے، بلکہ جو ہے تعلقات کو قائم رکھے، لیکن ایک حدود تک جو ہے زیادہ اہم سہیلیوں کی جو ہے دوستی کو جو ہے اپنا نبھانا نہیں ہے، بلکہ زیادہ اہم کیا ہے، گھر ہے، شوہر کی خدمت اور جو ہے اولاد کی تربیت وغیرہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر عورت جو ہے زیادہ وقت جو ہے گھر میں جو ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر بٹھا لے، جائز کام کیوں نہ ہو، اچھے کام کیوں نہ ہو، لیکن اس کا اثر کیا ہے، جو اصل جو ذمہ داری ہے اس پر کیا ہے، برا اثر ہوتا ہے۔ شوہر کی خدمت ہے، گھر کا سنبھالنا ہے، اور جو ہے اولاد کی جو ہے تربیت وغیرہ ہے۔ تو شوہر یا کہ شوہر اور بچے بھوکے بیٹھے ہوئے اور ادھر دعوتیں چل رہی ہیں، جی بالکل، ہے نا، سہیلیوں کو بٹھا کے ایک جگہ پہ، اور شوہر اور بیوی بیچارے منتظر بیٹھے کہ کب ملے گا کچھ کھانا۔ تو یہ ہوتا ہے گھروں میں؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہے اگر شوہر منع کر دے، مثال کے طور پر اپنی بیوی پر سختی کر دے کہ تم جو ہے فلاں عورت کو گھر میں آنے نہ دو، یا اپنی سہیلیوں کو جو ہے آج کے دن آنے مت دو، تو فوری طور پر جو ہے بیوی کو سمعاً و طاعہ، یعنی بات ماننی چاہیے۔ یہ جو ہے لازمی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عورت کسی کو گھر میں آنے کی، یعنی اپنے شوہر کے گھر میں آنے کی اجازت اس وقت تک نہ دے جب تک شوہر سے اجازت نہ لے لے۔ شوہر سے اجازت لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ جب بھی کوئی آنا چاہے فون کر کے پوچھ لے، نہیں، بلکہ اس کے مزاج کو سمجھ لے، اس کے مزاج کو سمجھ لے کہ ہاں کیا پسند کرتا ہے، اور کس قسم کی جو ہے عورتوں کو جو گھر میں آنا پسند کرتا ہے، سہیلیوں کو ان کو آنا دے، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے دوسرے کو جو ہے نہ آنا دے۔ اور اگر جو ہے اس نے مطلقاً عموماً جو ہے منع کر دے کہ کوئی بھی نہ آئے میرے گھر میں، تو ادھر صبر سے کام لے عورت، اور جو ہے کسی کو جو ہے نہ آنے دے، کیونکہ شوہر کا کیا حق ہے جو عورت پر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دوستی نبھانا، اس سے جو ہے روکنا مقصد نہیں عورتوں کو، بلکہ دوستی نبھائیں، لیکن ایک حد میں جو ہے رہ کر، اور جو ہے جو اصل چیز ہے، فریضہ عورت پر ہے، شوہر اور جو ہے گھر کی خدمت وغیرہ، اس فریضے کو جو ہے زیادہ جو ہے اہمیت دے۔ بے شک۔ اور اس کے علاوہ جی ایک آخری سبب بیان، اور بہت سارے اسباب ہیں مشکلات کے جو بیوی کی طرف سے، ایک آخری سبب اور جو بہت ہی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ اختلاف ہو، مشکل پیش آئے، کچھ تنگی ہو شوہر کے ساتھ، تو مجھے تم طلاق دے دو، یعنی طلاق کا مطالبہ کرنا۔ بہت سے شوہروں کی زبان کی نوک پر طلاق کی دھمکی رہتی ہے۔ بہت سی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا مزاج ایسا نامعقول ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پر خود کہتی ہیں کہ طلاق دو، کہ بس مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، حالانکہ جانتی ہے کہ جائے گی کہاں، برباد ہوگی، بچے برباد ہوں گے، لیکن مزاج ہی ایسا بگڑا ہوا ہے کہ بات پر کہ طلاق دو۔ تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، اور بہت بڑا جو ہے گناہ ہے۔ یعنی وہ عورت جو بغیر کسی شرعی وجہ کے، بغیر کسی جو ہے سبب کے جو ہے طلاق طلب کرتی ہے ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ایسی عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرام علیہا رائحۃ الجنہ، ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جنت میں داخل ہونا یہ تو دور کی بات ہے، لیکن جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اور جانتے ہیں کہ جنت کی خوشبو کتنی دور سے جو ہے محسوس ہوگی۔ تو وہ عورت جو باتوں پر جو ہے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، مجھے اپنے گھر جانے دو ماں باپ کے ہاں، یقیناً یہ عورت جو ہے بہت ہی خطرناک مرحلے پر پہنچ جاتی ہے۔ خطرناک مرحلہ یہ کہ ایسی عورت پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو کیا ہے، حرام ہے۔ اور اگر کسی دن غصے میں آدمی شوہر کی زبان سے نکل گیا طلاق، اس کے بعد جو ہے خود جو ہے ندامت جو ہے خود جو ہے عورت کو جو ہے پھر کیا بنے گا؟ تمام بچے در بدر، زندگی برباد، تو یہ گناہ اسی کی عورت کے سر پہ ہوگا کہ روز روز یہی مطالبہ کرتی۔
اب اگر گفتگو کی جائے اس بارے میں کہ ایسی مشکلات جو کہ دونوں طرف سے ہوں، میاں اور بیوی کی طرف سے مشترک طور پر، تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، کچھ مشکلات ایسی ہیں، اسباب ایسے ہیں جو مشکلات کے بنتے ہیں اختلاف کے میاں بیوی کے درمیان، جو دو طرفہ مشترکہ ہوتے ہیں، جی، جن میں سے سب سے اہم اور بڑا سبب یہ ہے میاں بیوی میں مناسبت۔ جی، حالانکہ جو ہے یہ شادی سے، نکاح سے پہلے کا معاملہ ہے، لیکن جی، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ صحیح، اگر مناسبت نہ ہو جی، میاں بیوی میں تو یقیناً جسے کفر کہا جاتا ہے عربی کے جی، زبان میں، یقیناً جو ہے گھر جو ہے اچھی بنیاد پر کیا ہے قائم نہیں نہیں ہوگا، ہوگا، جی، چلے گا نہیں مسئلہ، جی نہیں چلے گا۔ جی، اور مناسبت سب سے پہلی چیز دین، صحیح ہے، دینداری۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسری چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ حسب نسب کہہ سکتے ہیں، خاندان خاندان دیکھیں، عزت کہہ سکتے ہیں، طور طریقے جی دیکھیں، جی۔ ادھر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ ہاں اہل علم کی ایک جماعت نے کہا کہ صرف جو ہے اگر متقی پرہیزگار ہیں اور جو ہے دین صحیح ہے تو نکاح کر دیا جائے۔ صحیح، بات مانتے یعنی ہیں، ٹھیک، دونوں کا، جی دونوں کا، صحیح، بات صحیح ہے، یہی اسی پر اکتفا کیا جائے، علماء کی ایک جماعت کہتی ہے۔ صحیح، لیکن زمانہ کے لحاظ سے بعض جو ہے شرعی احکام جو ہے بدلتے ہیں، جی، اور اس پر جو ہے امت اسلامیہ کا اجماع ہے، اہل علم کا فقہا کا، جی، کہ بعض ایسے مسائل ہیں جو زمانے کے اعتبار سے کیا ہے بدلتے رہتے ہیں۔ اصول تو وہی ثابت اصول رہتی وہی، ہیں، اصول بنیاد وہی، وہی رہتی ہے، جی لیکن جو فروعی باتیں ہیں جی وہ وقت کے بالکل، تقاضوں کے مطابق جی۔ ان میں تبدیلی کی ان گنجائش میں سے ہوتی ایک مسئلہ یہ بھی ہے ہے، جی، کہ میاں بیوی میں ہر ناحیے سے کیا مناسبت ہونا چاہیے، صحیح ہے، کفو ہونا چاہیے، کیونکہ آج زمانہ جو ہے اس زمانے جیسے نہیں جی، کہ جس مناسبت سے آپ کی مراد بطور خاص کے برابری، برابری ہو، جی، دین مالی میں، لحاظ سے، جی دین میں برابری، صحیح ہے، مالی لحاظ سے برابری، حسب نسب جسے خاندان کہتے ہیں اس میں برابری، یہاں تک کہ مزاج اور عمر میں بھی کیا ہے برابر ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، عمر میں زیادہ فرق نہ ہو، مان لو کہ 15-20 سال کا ٹھیک ہے نکاح ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ سلف صالحین میں صحابہ کرام میں پایا مثالیں گیا، موجود ہیں، ہاں مثالیں موجود ہیں، لیکن آج طبیعت میں بگاڑ پیدا ہونے کے امکانات بہت روشن جی ہیں، بہت ہے، خاص طور پر آج جو ہے اس جی، زمانے میں جس زمانے ہم جو ہے وقت گزار رہے ہیں، صحیح ہے، تو ہر چیز میں کیا ہے برابری، مناسبت ہونی چاہیے، زیادہ اور بہتر یہ ہے، معاشرے میں جو حیثیت ہے، جی معاشرے میں حیثیت ہے، اب ایک کا باپ جو ہے فرض کیجئے کہ وہ ہے وزیر، اور دونوں میں سے دوسرے کا باپ ہے فرض کیجئے اسی کا دربان چپڑاسی ہے نا، اب کل ذرا سی بات ہوئی تو ایک دوسرے کو طعنہ دیں گے کہ ارے تمہارا باپ تو وہ ہے، تو پھر کیا عزت باقی رہے گی اور کیا رشتہ چلے گا؟ پھر ان چیزوں کا انسان کی سوچ، اس کے افکار، اس کے مزاج، اس کی نفسیات، جو انسان کا جو ماضی ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، تو پورے اس کے نفسیات پر انسان کی یعنی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں مزاج پر اثر ہوتا ہے۔ جب سوچنے کا انداز دونوں کا مختلف ہوگا تو پھر گاڑی کیسے چلے گی زندگی کی؟ جی تو اس لیے بقول آپ کے پہلی بات یہ ہے کہ دونوں میں برابری ہونی چاہیے، خاندانی پس منظر، مالی لحاظ سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دینی لحاظ سے، ہاں سب سے اہم تو دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اول اور آخر سب سے اہم یہ ہے، جی، بلکہ لیکن باقی چیزیں بھی باقی اپنی جو ہے جگہ ان کی اہمیت جی ہے، ان کی اہمیت جو ہے آج جو ہے پائی جاتی ہے، صحیح ہے، بلکہ اگر کہا جائے یہ کہ علاقہ بھی دونوں کا ایک ہو، یہ اور بھی مناسب ہاں خاص طور پر کیونکہ آج جو ہے مختلف علاقے کی الگ الگ جو ہے ثقافت، الگ الگ جو ہے تقالید ہیں، اور جو ہے اگر جو ہے آگے عورت جو ہے مختلف دوسرے جو ہے ملک علاقے، سے، ہاں ملک سے، دوسرے علاقے سے، صحیح تو ظاہر سی بات ہے گھر میں جو ہے ماحول جو ہے بدلے گا، اور خاص طور پر عورتوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، جی، تانا دینا اور جو ہے نکتہ چینی جو ہے خرابی نکالنا، تو معاملے کیا ہے بگڑنے کہ لگتے ہیں، تمہارا خاندان ایسا اور جی تمہارے فلان ایسے، نعوذ باللہ، کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ جائز نہیں، جائز ہے، صحیح، لیکن جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا تو لحاظ رکھا مشکلات جائے، ساتھ جی آئیں گی، مشکلات ساتھ ہیں، ان کا جو ہے لحاظ رکھا اور جائے، جو پس منظر علاقے کے لحاظ سے اور ثقافت کے لحاظ سے، عادات کے لحاظ سے پس منظر مختلف ہوگا، عادات مختلف ہوں گی، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دونوں کے کھانے الگ الگ ہوں گے، بالکل علاقوں کے فرق سے بالکل صحیح بات کھانے میں فرق ہوتا ہے نا، ایک کو کیا چیز پسند ہے دوسرے نے کبھی وہ کھائی نہیں ہے، صحیح بات، ایک کو روزانہ وہ کھانا چاہیے، دوسرا جو ہے وہ اس سے بدکتا ہے، بالکل تو کیسے؟ اصل چیز تو کھانا ہے، جی صحیح تو یوں معاملہ بہت زیادہ بگڑے گا تو کیسے یہ گاڑی چلے گی؟ مشکلات پیدا ہوں گی، لہذا علاقہ بھی ایک ہو تو اور زیادہ اس میں بہتری کے امکانات روشن ہوں گے۔ صحیح بات، اور اس کے علاوہ
کچھ مشکلات جو کہ دونوں کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں؟ جی وہ یہ ہے دونوں طرف سے ایک سبب یہ بھی بنتا ہے مشکل کے لیے، مشکلات اور جو ہے اختلافات کا، کہ راز کی باتوں کو فاش کرنا. یعنی میاں بیوی کی جو زندگی ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دونوں کے درمیان پائی جاتی ہیں اور راز میں رہنی چاہیے. صحیح. دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کے درمیان وہ بات جو ہے نہ پہنچے. جی. اور خاص طور پر شوہر جو ہے بہت ساری گھر کے معاملات کو پسند نہیں کرتا کہ بیوی اپنے ماں باپ کو، اپنی سہیلیوں کو جو ہے درمیان جا کے جو ہے بیان کرے. صحیح. اسی لیے اور خاص طور پر جہاں تک بستر کا معاملہ ہوتا ہے، ملاقات کا معاملہ ہوتا ہے، اس راز کو جو ہے اور زیادہ جو ہے حفاظت کرنا ہے، فاش نہیں کرنا. صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اور یہ راز کی حفاظت شوہر کے ذمہ بھی ہے. بالکل دونوں کے ذمہ. بالکل دونوں کی طرف ہے. صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا انسان، شر انسان وہ سمجھا جائے گا کہ جو اپنی بیوی کے قریب آتا ہے اور بیوی اس کے پاس آتی ہے اور صبح ہونے کے بعد کیا ہے اپنے راز کو کیا ہے فاش کر دیتے ہیں. صحیح. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے پردہ پوشی کی گئی ہے. بالکل 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 جو ہے اس چیز کی جو ہے حفاظت جو ہے کی جائے، بلکہ جو ہے صرف اچھی باتیں اور جو ہے اپنی زبان کی جو ہے اس میں جو ہے اس معاملے میں جو ہے حفاظت کی جائے. یہاں تک کہ اپنے اختلافات کا، اپنے جو ہے جو کچھ اختلاف پائے جاتے ہیں میاں بیوی، اس کو جو ہے ہر جگہ ذکر نہ کرے. درست. اللہ کہ جو ہے صحیح کوئی مشکل کو حل کرنے والا ہو، قاضی ہے یا جسے کہتے ہیں کوئی عالم دین ہے کہ جس سے خیر کی توقع ہو، بلا ضرورت گھریلو مشکلات کا کہیں تذکرہ نہ کرے. تو آخر میں یہ جو تمام گفتگو، تو میں ایک کام کی بات بتاتا چلوں. بالکل بتائیے. جیسے کہتے ہیں کہ 1000 بات کی ایک بات، کہ یہ جو گھریلو مشکلات ہیں ان سے نجات کے لیے اور بچنے کے لیے، گھریلو زندگی کو بچانے کے لیے اور خوشگوار رکھنے کے لیے نسخہ کیمیا میں بتاتا چلوں. دونوں میں سے جب ایک غصے میں ہو، دوسرا بالکل چپ سادھ لے، گویا منہ میں زبان ہی نہیں، اور ٹھنڈا بن کے بیٹھا رہے. شوہر غصے میں ہے تو بولنے دے. بیوی گویا کہ منہ میں زبان ہی نہیں ہے، بس چپ رہے. جو بات کرنی ہے بعد میں دیکھی جائے گی. بیوی غصے میں ہے تو شوہر یہ نہ سمجھے کہ میں تو ایسا اور ویسا، کہ میری شان میں بڑی جو ہے کمی آ جائے گی اگر میں چپ رہا اس کے سامنے، بیوی کے سامنے چپ رہوں. بیوی غصے میں ہے، بول رہی ہے، شوہر بے زبان بن جائے، بالکل مسکین معصوم، کہ گویا کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، چپ رہے، گھر بچائے اور انتظار کرے. یہ نسخہ دونوں آزمائیں گے تو باقی نصیحتوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ. یہی سب سے قیمتی اور نادر ترین نسخہ ہے کہ جب ایک غصے میں ہو، دوسرا بالکل خاموش بیٹھا رہے، چپ چاپ. تو پروگرام کے اختتام پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے، اتنی اچھی باتیں، اتنی عمدہ نصیحتیں آپ نے فرمائیں، ہم نے بھی آپ سے استفادہ کیا اور ہمارے ناظرین نے بھی آپ سے رہنمائی حاصل کی. جزاکم اللہ خیرا. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی لمحات میں تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اللہ رب العزت کے سامنے ہم دست بدعا ہیں کہ اللہ کرے کہ ہماری، آپ کی اور سبھی کی تمام زندگی، بالخصوص گھریلو زندگی، انتہائی خوشگوار رہے، کامیاب رہے، سکون و اطمینان کا ذریعہ بنی رہے سبھی کے لیے، اور ہم سب کے گھر جنت کا نمونہ اور خوشیوں کا گہوارہ بنے رہیں ہمیشہ ہمیشہ. ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.